الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الحادی میں قرآن عظیم کے موضوع پر کلام چل رہا تھا کہ خود قرآن عظیم قرآن کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس اور پاکیزہ کتاب کے بارے میں قرآن میں کیا کیا بیان فرمایا۔ سابقہ پروگرام میں جو ہم نے جس پہلو کو قرآن عظیم کے جس پہلو کو لیا تھا وہ اس کا اعجازی پہلو تھا، یعنی قرآن پاک ایک معجز کلام ہے، عاجز کر دینے والا کلام ہے۔ اور عاجز کر دینا کس اعتبار سے انشاءاللہ وہ میں تفصیل عرض کروں گا، تفسیر کبیر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کی روشنی میں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بس یہ کہ یہ ایک معجز کلام ہے اور سامنے والوں کو مختلف انداز سے عاجز کر دینے والا ہے، جن میں سے ایک پہلو یہ جو ہم آیات عرض کر رہے تھے کہ یہ ہے کہ کوئی اس کی مثل بنا کر نہیں لا سکتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں تو پورے قرآن کا چیلنج دے دیا کہ پورے قرآن کی تم ایک نظیر پیش کر کے لاؤ، وہ نہ لا سکے۔ پھر 10 سورتوں کا چیلنج ہے ایک مقام پر، وہ بھی نہیں لا سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ایک سورت کا چیلنج دیا، اور اسی آیت کریمہ پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پہلی سورہ اسراء کی آیت تھی، دوسری سورہ ہود کی ہے، تیسری یہ سورہ بقرہ کی تھی، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا ہم نے نازل فرمائی، یعنی قرآن عظیم، علی عبدنا اپنے بندہ خاص پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو تم اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے مددگار ہیں ان سب کو بلا کر لے آؤ۔ اس میں چاہے تمہارے دوست احباب ہیں، دیگر فصحاء بلغاء ہیں، یا جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو ان سے مدد طلب کر لو، وہ تمہیں قرآن بنا کر دے دیں، اگر لے کر آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق کا ہے تو تم لے کر آؤ۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو تم اس آگ سے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تو ہماری گفتگو وَلَن تَفْعَلُوا پر چل رہی تھی، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض عرب لوگ حال اور مستقبل کے بیان کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ یہ ایسا فعل ہوتا ہے اس میں حال والا معنی بھی ہے، مستقبل والا معنی بھی ہے۔ اسی ایک لفظ کو جب کبھی پریزنٹ کے لیے یوز کرنی ہوتا ہے، یعنی کوئی بات بیان کرنی ہوتی ہے، اس کو یوز کر سکتے ہیں، فیوچر کے لیے کرنی ہو تب بھی اسی کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس میں دونوں معنی موجود ہوتے ہیں۔ اور جب عرب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ زمانہ مستقبل میں کسی کام کی تاکیدی نفی کی جائے، زمانہ مستقبل میں کسی کام کی نفی اور تاکیدی طور پہ، تاکیدی کا مطلب سختی کے ساتھ، تو پھر وہ اس طرح کرتے ہیں کہ فعل مضارع پہ لفظ لن داخل کر دیتے ہیں۔ اس لن کی وجہ سے تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور بات میں شدت اور سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر یدربو کہا جائے، لا یدربو اگر لا کے ساتھ کہیں تو اس کا مطلب ہوگا نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، لیکن لن یدربا جب کہا جائے گا لن کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ تو مستقبل کے ساتھ خاص ہو جائے گا، دوسرا نفی اور تاکید پیدا ہوگی، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ ہرگز نہیں مارے گا۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لا ترانی بھی فرما سکتا تھا، اس کا مطلب ہوتا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن لن ترانی آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، شدت ہے، سختی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے تو فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ یہ ہے غیبی خبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اتنا فرماتا کہ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، لیکن اس میں معلوم یہ ہوتا کہ بنا تو سکتے ہو، مطلب احتمال پیدا ہو جاتا، لیکن تم لا کر تو بتاؤ، اور ایسا اگر تم ایسا نہ کر سکو یعنی کوشش کر لو، پھر تم کر نہیں سکو تو آگ سے ڈرو۔ لیکن آگے جب ولن تفعلوا فرما دیا کہ تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، تو یہ اشارہ کر دیا اس جانب
کہ اس کی ہمت بھی ایک تو کسی کو نہیں ہوگی، دوسرا اگر وہ کر لے گا تو کبھی بھی کامیابی کسی کو بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ قرآن عظیم وہ پاکیزہ کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جس کی نظیر پیش کرنا پاسبل نہیں ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ ابھی کس کس اعتبار سے نہیں ہے وہ انشاءاللہ میں ابھی کلام عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے دو مزید آیات دیکھ لیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید چیلنج اسی قسم کے دیے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 38 ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، تو تم لے آؤ اس کی مثل ایک صورت، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَاعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ان سب کو بلا لو جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ استطاعت رکھتے ہو، دوست ہیں، احباب ہیں، جو تمہارے معبودان باطل ہیں، سب کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں کہ یہ قرآن مخلوق کی طرف سے گھڑا گیا ہے، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ایسا کر کے دیکھو۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی مثل ایک صورت کا چیلنج دیا کہ اس کی مثل، قرآن کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ تو پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، پھر 10 آیات کا ہوا، پھر ایک صورت، پھر ایک صورت، اور اب آخر میں سورہ طور آیت نمبر 34 میں دیکھیے ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا، تو چاہیے کہ لے آئیں وہ کفار بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ، اس قرآن کی مثل ایک بات، جس کو ہم ایک آیت سے بھی تعبیر کر دیں کہ ایک آیت ہی لے آئیں، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ سچ بولنے والے ہیں، اپنے دعووں میں سچے ہیں، تو اس کی مثل فقط ایک بات لے کر آ جائیں تو مانے۔ لیکن کفار آج تک اس کے بارے میں ہمت نہ کر سکے اور قرآن کی نظیر پیش نہ کر سکے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن بے مثل کتاب ہے، بے نظیر کتاب ہے، اس کا ثانی لانا ممکن نہیں ہے، جو یہ بھی ثابت کر دیتا ہے کہ چونکہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لہٰذا جب یہ کتاب بے نظیر کتاب ہے تو وہ نبی بھی بے نظیر ہیں اور اللہ کی طرف سے ہی مبعوث فرمائے گئے ہیں، اور یہ کتاب یقیناً اللہ کا کلام ہے، اور جب یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر یہ بھی بات یقینی ہو گئی کہ اس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کو جب اللہ کی طرف سے ہے تو ماننا لازم ہوگا۔ چنانچہ اس قرآن عظیم میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ کو نبی ماننا پڑے گا۔ قرآن میں خود بیان کیا گیا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو قرآن کو قرآن ماننا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، آخرت میں اٹھنے کے بارے میں سب جو بیان فرمایا، پھر اس سب کو ماننا پڑے گا اور اپنے عقیدے درست کرنے ہوں گے، تبھی آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل ہوگی۔ اور کسی نے اتنے واضح دلائل جاننے کے باوجود پھر روگردانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی سعادت حاصل نہ کی تو وہ یقیناً تباہ و برباد ہوگا۔ اب تھوڑا سا ان آیات کی تھوڑی تفصیل کی طرف آتے ہیں جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ پہلا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے اس بارے میں دو قول ہیں کہ کیا قرآن فی نفسی ہی عاجز کر دینے والا ہے، یعنی اس کے اندر ہی ایسا کمال ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد مزید شامل نہ بھی ہو تب بھی کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکتا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے مثال کی تائید توثیق کا مطلب کیا ہے، تائید کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی امداد کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے بنانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کا ذہن معاف کر دیا، کسی نے بنانے کی کوشش کی تو مثلا کوئی ناگہانی آفت میں مبتلا ہو گیا یا اس کا ذہن حافظہ ختم کر دیا گیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا اس میں یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ قرآن میں فی نفسی کمال نہیں ہے، اس کی نظیر لانا تو ممکن تھا لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو لانے نہیں دے گا، تو اس میں پھر قرآن کا فی نفسی کوئی کمال نہ ہوتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہوتا۔ اور دوسرا بعضوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ فی نفسی ہی معجز نہیں ہے، بلکہ وہی جو ہم نے آپ کو بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کفار نے دعوے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دعووں کو پھیر دیا، یعنی جو معارضے کے دعوے کر رہے تھے، مقابلے کے دعوے کرتے تھے، تو ان کو اتنی ہمت ہی نہیں دی کبھی کہ وہ سامنے لا کر کوئی کتاب پیش کرتے، کوئی آیات وغیرہ پیش کرتے، اور ان کو توفیق ہی نہیں دی، اور اس طریقے سے
ان کے جو دلائل چاہے وہ کتنے ہی قوی کیوں نہ تھے، وہ بطور معارضہ پیش نہ کر سکے، مقابلے کے طور پہ پیش نہ کر سکے، تو یہ اللہ کی غیبی امداد کی وجہ سے ہوا۔ تو پہلے قول کے مطابق خود قرآن کا کمال ہے کہ کوئی مقابلہ نہ کر سکا، دوسرے قول کے مطابق قرآن کا فی نفسی کمال نہیں، اس کی نظیر ممکن تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیبی امداد سے کسی کو اس نظیر کے پیش کرنے کی توفیق نہیں دی، تو اس میں پھر قرآن کا کمال نہ رہتا۔ لیکن علماء کا مختار مذہب یہی ہے کہ خود قرآن میں فی نفسی وہ کمال ہے کہ کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا، اور یہی مطلب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیلنجز دیے ہیں تو وہ اسی تناظر میں ہیں کہ خود قرآن کے اندر ہم نے ایسی چیز پیدا کر دی ہے کہ کوئی اس کی نظیر نہیں لا سکتا۔ یہ نہیں کہ قرآن تو بہت آسان ہے، ہاں اس کی نظیر تم بنا سکتے ہو، لیکن ہماری قدرت کے جواب میں بنا کر بتاؤ، ہم تمہیں بنانے نہیں دیں گے، کاغذ جلا دیں گے، تمہارے حافظے ختم کر دیں گے، تمہیں پاگل کر دیں گے، تم لانے لگو کہ تو ناگہانی آفات میں مبتلا کر دیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن فی نفسی ہی خود معجز کلام ہے، عاجز کر دینے والا، اور اسی میں قرآن کا پھر کمال بھی ہوگا، ورنہ پھر کیا کمال؟ قرآن کا کمال نہ ثابت ہوتا تو یہ قرآن کا کمال ہے۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ یہ یاد رکھیے، انہوں نے فرمایا کہ اس میں ایک بہت ہی زبردست دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صانع ہونے پر جب دلیلیں قائم کی، اور اسی طرح ان کے جو کفار کے شرکاء کے سلسلے میں اقوال تھے، انہوں نے شریک بنائے تھے، ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا رد فرمایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی لے کر آیا جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی۔ یعنی بعض تو دلائل ایسے جمع کیے جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، بعض اور اللہ تبارک و تعالیٰ صانع ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کا بیان ہوا، بعض ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں کہ جس سے شرکاء کا رد ہوا اور باقاعدہ دلائل کے ساتھ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں قرآن میں ایسی بھی بیان فرمائیں کہ جس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی توثیق ہو گئی، تصدیق ہو گئی، اور ثابت ہوا کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اور جب یہ امام راضی فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر آپ غور فرمائیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق موقوف کس چیز پر ہے؟ ہمیں کیا پتا کہ وہ ایک نبی تھے اور واقعی وہ تشریف لائے؟ ہمیں قرآن نے بتایا، باقی سورسز ہیں، ٹھیک ہے، حدیثیں ہیں یا مطلب اور کتب لکھی گئی، لیکن خود قرآن نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو جو لوگ آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے انہوں نے بھی انکار کیا، اور اس نبی نے آ کے تبلیغ فرمائی وغیرہ وغیرہ، جو قرآن عظیم میں اللہ نے بہت بڑے بڑے بیانات اور پھر واقعات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب بیان فرمائے، تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے لیے بھی قرآن نازل ہوا، اور پھر جب یہ تصدیق اس طرح بھی بن گیا کہ اس قسم کی آیات نازل کی گئیں، جب ان آیات پر غور و تفکر ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آیات جس پر چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی مخلوق کی طرف سے ہے تو ایسا بنا کے لے کر آؤ، لیکن جب کوئی نہیں بنا سکا تو معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے نہیں لائے، بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہے، خالق کا کلام ہے، ہمارے مالک کا کلام ہے، تو اس میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے، ان پر ایمان لاؤ ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مذہب اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے بیان فرما دیا تو معلوم ہوا کہ قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق بن گیا۔ اب یہ قرآن کس کس لحاظ سے لوگوں کو عاجز کر دینے والا ہے، وہ چیزیں دیکھیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیارے انداز سے بیان فرمائیں۔ ان میں سے سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ عرب لوگ جو تھے، عربی قوم تھی، ان کی فصاحت بڑی زبردست تھی، اور لیکن ان کی فصاحت کا ایک پس پہلو یہ تھا کہ یہ چیزوں کا مشاہدہ کرتے تھے، اور مشاہدہ کرنے کے بعد ان کو اشعار کی شکل میں ڈھال دیا کرتے تھے، یہ اس طرح کرتے تھے۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے تھے کہ جنہوں نے اونٹوں کا مشاہدہ کیا تو اونٹوں کے اوپر اشعار لکھ دیے، بعضوں نے گھوڑوں پر لکھے، بعضوں نے کنیزوں کے اوپر لکھے، بعضوں نے بادشاہوں پر لکھے، بعضوں نے قتل و غارت کے اوپر لکھے، بعضوں نے تانہ زنی اختیار کر لی جس کو ہجوف کہتے ہیں اپنے اطراف میں مشاہدہ کرنے کے بعد، بعضوں نے جنگ کے پورے ماحول کو اشعار کی شکل میں ڈھال کر رکھ دیا،
اور بعضوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت کے اوپر مشتمل اشعار لکھے، جیسا مشاہدہ کیا ویسا لکھ لیا۔ تو یہ انہوں نے اپنی فصاحت و بلاغت کو ان چیزوں میں ظاہر کیا، اور جتنے بھی آپ زمانہ جاہلیت کے اشعار اٹھا کے پڑھیں گے ان میں یہی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، کہیں ہرن کے اوصاف، کہیں گھوڑے کے، کہیں پہ اس کے اونٹوں کے، کہیں پر کنیزوں کے اور خوبصورت عورتوں کے مطلب وہ اشعار ان کو فصاحت و بلاغت کے اندر ڈھال کر لکھا کرتے تھے۔ تو چونکہ یہ فصیح و بلیغ الفاظ جو استعمال کرتے تھے ان کا تعلق اکثر صرف انہی چیزوں کے ساتھ تھا، تو کثرت سے انہی چیزوں کے آپ مضامین دیکھیں گے۔ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا گھڑا ہوا کلام ہوتا، قرآن عظیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آتے، تو یقیناً اس میں بھی پھر اسی کی جھلک نظر آتی۔ گھوڑوں کے اوصاف بیان ہوتے، کنیزوں کے اوصاف بیان ہوتے، اسی طرح جنگوں کے پورے کئی صفحے جنگوں کے صرف احوال کے بیان پر نکل جاتے۔ لیکن امام راضی فرماتے ہیں کہ جو فصحائے عرب تھے، جن موضوعات پر وہ کلام کرتے تھے اور طویل کلام کرتے تھے، قرآن عظیم میں ان میں سے کسی موضوع پر اس طرح تفصیلی کلام کیا ہی نہیں گیا۔ جب نہیں کیا گیا تو اب معلوم یہ ہوا کہ جو ان کے ہاں چیزیں مشاہدے کے بعد جو موضوعات رائج تھے جن پہ وہ اشعار لکھا کرتے تھے، قرآن ان سے بالکل ہٹ کر تھا۔ جب قرآن ان سے بالکل ہٹ کر تھا تو یہ ہے ایک چیلنج کہ اپنے ان تمام موضوعات کو چھوڑ دو، کیونکہ ان موضوعات سے متعلق تو تمہارے پاس بڑا الفاظ کا ذخیرہ بھی ہے، بڑی فصیح و بلیغ تم شاعری بھی اکثر عرصہ دراز سے کرتے آئے ہو، ان تمام کو ہٹا کر اب کسی نئے ٹاپک کے اوپر لکھ کر بتاؤ۔ تو وہ اس سے عاجز تھے، لہذا قرآن نے ان کو اس طریقے سے عاجز کر دیا کہ قرآن نے ان ٹاپکس کو لیا ہی نہیں۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان کیا گیا جو ان موضوعات سے بالکل ہٹ کر تھا، فضول باتیں تو ہیں ہی نہیں قرآن میں۔ تو یہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور عاجز آ گئے کہ واقعی ہم ان مخصوص موضوعات کے علاوہ کسی کے اوپر اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے، اور قرآن میں یہ موضوعات ہیں ہی نہیں، دوسرے مثبت موضوعات لیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ قرآن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ بھی ان کے درمیان رہتے تھے، عرب تھے، انہی کے مثل پھر الفاظ استعمال کیے جاتے، انہی کی مثل موضوعات کے اوپر کلام ہوتا۔ لیکن جب یہ کلام ہٹ کر ہے، الفاظ بالکل نئے استعمال کیے گئے اور فصاحت و بلاغت اپنے عروج پر ہے، تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، اور اس کی مثل لانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب وہ مثل لانے کے لیے اس طرح کے الفاظ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے اذہان اس سے خالی ہیں، ان کے پاس تو مخصوص ٹاپک، مخصوص الفاظ تھے، چنانچہ معلوم ہوا کہ وہ اس کا ثانی نہیں لا سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جہاں کہیں بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے صدق کا راستہ اختیار کیا، یعنی سچی بات کو بیان فرمائی، اور جھوٹ کو ہمیشہ ہر مقام پر دور رکھا۔ قرآن کی کسی آیت میں جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہوگا، صرف سچ کا پہلو ہوگا۔ اور ہر وہ شاعر، یہ امام راضی فرما رہے ہیں، ہر وہ شاعر کہ جو سچ کو صرف اختیار کرے اور جھوٹ کو، مبالغہ آرائی کو بالکل ختم کر دے، تو اس کے شعر میں کبھی بھی عمدگی نہیں آ سکتی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو پہلے زمانے کے اندر زمانہ جاہلیت میں اشعار لکھتے تھے وہ جھوٹے واقعات اور جھوٹی تعریفیں، جھوٹے اوصاف ذکر کرتے تھے، تو اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا مرتبہ مبالغہ آرائی کر لو، لیکن جب آپ محدود پیمانے پہ کسی کی تعریف کریں گے اور جائز تعریف کریں گے تو پھر رک کے کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا قرآن عظیم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ اس نے صدق کو بھی قائم رکھا، جھوٹ کو بھی چھوڑا، اور اس کے باوجود فصیح و بلیغ کلام فرمایا، جبکہ دیگر لوگوں کے کلام کے اندر جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے اور سچ کی صرف آمیزش رکھی جائے تو وہ فصاحت و بلاغت کے معیار پہ پورے اتر ہی نہیں سکتے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے۔